justification for over. The 1953 coup was later invoked as the revolution had already altered Iran's relationship with the United States. آج جب امریکہ اور ایران کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے تو ذہن میں کشیدگی، پابندیاں اور جنگ کا تصور آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ کیسے ایک وقت کا اتحادی ملک امریکہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا؟ 1970 کی دہائی میں ایران مشرق وسطیٰ کے امیر ترین ممالک میں سے تھا۔ اس وقت ایران کے پاس تیل کے بے پناہ ذخائر موجود تھے۔ اپنے وقت کے حساب سے ایران کے پاس جدید فوج بھی موجود تھی، اور اس وقت ایران پر حکومت تھی محمد رضا شاہ پہلوی کی۔ شاہ خود ویسٹرن سویلائزیشن سے بہت زیادہ انسپائر تھا۔ وہ اپنے ملک کو مغربی طرز پر ترقی دینا چاہتا تھا۔ نئے شہر بن رہے تھے، کارخانوں کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، مگر یہاں ایک مسئلہ تھا۔ یہ ترقی صرف امیر لوگوں کے لیے تھی۔ Iran, a country brimming with energy, exploding with construction and development, a dynamic state with a thriving capital. غریب عوام آج بھی غربت میں زندگی گزار رہے تھے، اور سب سے بڑی بات ایران کے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاہ ایران سے زیادہ امریکہ کا وفادار بن چکا ہے۔ انہوں نے اسلامی علماء کا اثر کم کرنا شروع کیا اور مذہبی تعلیمی اداروں پر پابندیاں لگا دی۔ اسی دوران شاہ نے سیوک نامی خفیہ پولیس فورس بنائی جو حکومت مخالف ہر آواز کو کچل دیتی، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا، لوگوں پر تشدد کیا گیا، یوں عوام میں غصہ بڑھتا گیا۔ اسی دوران ایک نام ابھر کے آیا، آیت اللہ روح اللہ خمینی، ایک مذہبی رہنما جس نے شاہ کے خلاف آواز اٹھائی۔ امام خمینی نے اپنی سپیچز اور مذہبی رہنماؤں کے ذریعے عوام کو یہ بات سمجھائی کہ شاہ امریکہ کا غلام بن گیا۔ مستحق این عقوبات شدن از یک شاهی که خودش و پدرش غیر قانونی است، خودش علاوه بر اون غیر قانونی است، وکلایی که تعیین کرده است غیر قانونی است، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است۔ یہی تقاریر خمینی کی جلاوطنی کی وجہ بنی۔ جلاوطنی کے باوجود بھی وہ خاموش نہ ہوئے۔ ملک سے باہر بیٹھ کر بھی وہ ایران اپنی ٹیپ ریکارڈنگز بھیجتے رہے۔ آہستہ آہستہ ان کی آواز لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اترنے لگی، اور پھر آیا سال 1979، وہ سال جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ایران کی گلیوں میں لاکھوں لوگ نکل آئے، اور سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، شاہ مرد آباد، شاہ مرد آباد۔ ملک میں احتجاج، ہنگامے اور خونریزی شروع ہو گئی۔ اس مذہبی تحریک نے شاہ کی حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور آخر کار شاہ ایران چھوڑ کر بھاگ گیا۔ لیکن اصل تنازع تو اب شروع ہونا تھا۔ اس وقت امریکہ کا صدر تھا جمی کارٹر، اور امریکہ برسوں سے شاہ کا حمایتی رہا تھا، کیونکہ امریکہ مڈل ایسٹ میں ایران کو اپنا سب سے بڑا حمایتی سمجھتا تھا، اور جب شاہ ملک چھوڑ کر بھاگا تو امریکہ نے اس کو پناہ دی۔ یہ فیصلہ ایران کی عوام کے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ ایران کی عوام کے نزدیک امریکہ آج بھی شاہ کو واپس لانا چاہتا تھا۔ 4 نومبر 1979 ایران میں ہزاروں مشتعل طلباء جمع ہوئے۔ انہوں نے امریکی سفارت خانے کا گھیراؤ کیا اور پھر اندر گھس گئے۔ امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، بلکہ دنیا کو ایک کلیئر پیغام تھا کہ اب ایران امریکہ کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ امریکہ دنیا بھر میں ذلیل ہو رہا تھا۔ اسی دوران جمی کارٹر نے ایک خفیہ ریسکیو مشن شروع کیا، جس کا مقصد تھا اپنے شہریوں کو بچانا۔ امریکی فوج ایران کے صحرا میں اتری۔ صحرا میں طوفان آیا، اور ایک حادثے کے دوران امریکی 2 جہاز آپس میں ٹکرا گئے۔ کئی فوجی مارے گئے اور آپریشن ناکام ہوا، اور یہ آپریشن امریکہ کے بدترین فوجی ناکامیوں میں شمار ہوا۔ اسی دن سے امریکہ اور ایران کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ پابندیاں لگی، نفرتیں بڑھیں، اور پھر شروع ہوئی پراکسی وارز، سینکشنز اینڈ سیکرٹ آپریشنز۔ ایک ایسی دشمنی جو آج 40 سال بعد بھی ختم نہ ہوئی۔ ایک بادشاہ کی غلطیاں، ایک انقلاب، ایک امریکی فیصلہ، ایک ایسی دشمنی جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ایران کی جنگ بندوق سے نہیں بلکہ فیصلوں سے شروع ہوئی تھی، اور بعض اوقات ایک فیصلہ پوری دنیا بدل سکتا ہے۔